السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان متعین کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ آج ہم جملہ فعلیہ کے قواعد پڑھیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ فعل، فاعل اور مفعول مل کر کیسے جملہ فعلیہ بناتے ہیں، ان کے کیا کیا قواعد ہیں اور کیا کیا تبدیلیاں ان میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جملہ فعلیہ میں فاعل کا کیا استعمال ہے۔ فعل سے شروع ہونے والا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے اور کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ماضی کے جو 3 اوزان پڑھے ہیں ان کی گردان میں استعمال ہونے والا ہر صیغہ ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے اور ہر صیغے میں ایک فاعل ضمیر کی صورت میں موجود ہے اور چھپا ہوا فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، لہٰذا ہر صیغے میں چھپی ہوئی ضمیر بھی حالت رفع میں ہی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فاعل اسم ضمیر کی صورت میں کیسے چھپا ہوتا ہے۔ اب ہم ایک فعل لیتے ہیں جلسہ، تو جلسہ کا پہلا صیغہ جب دیکھتے ہیں واحد مذکر غائب کے لیے جو کہ ہوا ہے، اور جلسہ جو ہے وہ اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے ہما کی جو کہ تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہے، اور جلسو میں ہم کی ضمیر چھپی ہوتی ہے جو کہ جمع مذکر غائب کے لیے ہوتی ہے، اور جلست میں ہیا کی ضمیر چھپی ہوتی ہے جو کہ واحد مؤنث غائب کے لیے ہوتی ہے، اور جلستا میں ہما کی ضمیر چھپی ہوتی ہے جو کہ تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے ہوتی ہے، اور جلسنا میں ہنہ کی ضمیر چھپی ہوتی ہے جو جمع مؤنث غائب کے لیے ہوتی ہے۔ اب حاضر کے لیے جلستا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے جو کہ واحد مذکر حاضر کے لیے ہے، اور جلستما میں انتما کی ضمیر چھپی ہوتی ہے جو کہ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے ہے، اور جلستم میں انتم کی ضمیر چھپی ہوتی ہے جو جمع مذکر حاضر کے لیے ہوتی ہے، اور اسی طرح جلستی میں ضمیر چھپی ہوتی ہے انتی کی جو کہ مؤنث واحد حاضر کے لیے ہوتی ہے، اور جلستما میں انتما کی ضمیر چھپی ہوتی ہے جو واحد تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے ہے، اور جلستنا میں انتنا کی ضمیر چھپی ہوتی ہے جو جمع مؤنث حاضر کے لیے ہوتی ہے، اور جلستو میں انا کی ضمیر چھپی ہوتی ہے جو واحد متکلم کے لیے ہوتی ہے، اور جلسنا میں نحنو کی ضمیر چھپی ہوتی ہے جو کہ جمع متکلم کے لیے ہوتی ہے۔ جملہ فعلیہ میں فاعل اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے، مثلاً زید بیٹھا، دونوں لڑکے بیٹھے، سب عورتیں بیٹھیں وغیرہ۔ ان مثالوں میں زید، لڑکے اور عورتیں اسم ظاہر ہیں اور جملے میں فاعل بن کر آ رہے ہیں۔ فاعل اگر اسم ظاہر کی صورت میں ہو تو پھر کیا ہوگا کہ جو فعل ہے وہ واحد ہی آئے گا، مذکر کے ساتھ مذکر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث، جیسے جلس الولد لڑکا بیٹھا، جلست البنت لڑکی بیٹھی، جلس الولدان 2 لڑکے بیٹھے، اور جلست البنتان 2 لڑکیاں بیٹھیں، جلس الاولاد لڑکے بیٹھے، اور جلست البنات اور لڑکیاں بیٹھیں۔ وہ ایسی صورت میں گردان میں صیغہ نمبر 1 اور 4 جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسم ظاہر کو حالت رفع میں لے آتے ہیں کیونکہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، اور مذکر فاعل کے لیے صیغہ نمبر 1 اور مؤنث فاعل کے لیے صیغہ نمبر 4۔ فعل جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کہ وہ فعل جس میں صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے فعل کو لازم فعل کہتے ہیں، اور ایسے فعل جس میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ متعدی افعال کہلاتے ہیں۔ فاعلہ کے وزن پر آنے والے تمام الفاظ فعل لازم سے تعلق رکھتے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل، اور پھر اس کے بعد آخر میں مفعول، اور فعل کو انگلش میں ورب کہتے ہیں، فاعل کو سبجیکٹ اور مفعول کو آبجیکٹ کہتے ہیں۔ فاعل اور مفعول کی اعرابی حالتیں کیا ہیں؟ فاعل ہمیشہ حالت رفع یعنی اوریجنل فارم میں ہوتا ہے، اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔
مثلاً نصر اللہ العبد میں اللہ فاعل ہے اور العبد مفعول ہے۔ فاعل اگر ظاہر ہو یعنی کہ جملے میں کسی اسم کی شکل میں نظر آ رہا ہو یا آ رہے ہوں تو جملہ فعلیہ کی ترتیب کے مطابق فعل کے بعد آ رہا ہو یا آ رہے ہوں تو فعل کا صیغہ ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے، البتہ مذکر فاعل کے ساتھ مذکر فعل اور مؤنث فاعل کے ساتھ مؤنث فعل ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ یہ چیز میں پچھلے سلائیڈ میں بھی بتا چکی ہوں، لیکن یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کسی اور مثال کے ساتھ، تاکہ اگر کسی کو وہاں پہ سمجھ نہ آئی ہو تو یہاں پہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو اب فعل واحد مذکر کب کب ہوتا ہے؟ جب کہ فاعل جو ہے وہ واحد مذکر یا تثنیہ مذکر یا جمع مذکر ہو۔ مثال کے طور پہ ذہب ولد واحد مذکر کے لیے، ذہب ولدانی تثنیہ مذکر کے لیے، اور ذہب اولاد جمع مذکر کے لیے۔ تو اسی طرح جب فاعل مؤنث ہو تو پھر فعل جو ہے وہ بھی مؤنث میں آئے گا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ بنتن کے ساتھ کون سا فعل آئے گا تو وہ واحد کے ساتھ آئے گا، ذہبت بنتن، اور تثنیہ کے مؤنث کے لیے آئے گا ذہبت بنتانی، اور جمع مؤنث کے لیے آئے گا ذہبت بناتن۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل کا تعلق کی اور ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں۔ تو فاعل اگر جمع مکسر عاقل ہو تو فعل کا قاعدہ کیا ہوگا؟ فاعل اگر جمع مکسر عاقل ہو تو فعل کا صیغہ مذکر بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ اب کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں جو جمع مکسر عاقل کی ہیں، جیسے کہ الرجال اور نسوۃ اور الیہود۔ اس میں فعل مذکر بھی اور مؤنث بھی استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر فعل واحد مذکر قرأ الرجال القرآن، مردوں نے قرآن پڑھا، قرأتی الرجال القرآن، تو اس کا بھی ترجمہ سیم وہی ہوگا، لیکن اس میں فعل واحد مؤنث آیا ہے۔ اور اسی طرح فعل واحد مذکر آئے گا وقال نسوۃ، عورتوں نے کہا، وقالت نسوۃ، اور اس میں اس کا بھی ترجمہ سیم ہوگا، یعنی کہ عورتوں نے کہا، لیکن اس میں فعل جو ہے وہ واحد مؤنث آیا ہے۔ قال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه۔ اب اس کی دوسری مثال دیکھیں، سورہ مائدہ سے ہے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ فاعل جمع مکسر غیر عاقل ہو تو فعل کا قاعدہ اس طرح ہوگا کہ فاعل اگر جمع مکسر غیر عاقل ہو تو فعل واحد مؤنث آئے گا۔ مثلاً اولئک الذین کفروا بآیات ربہم لقاءہ فحبطت اعمالہم۔ اس جملے میں فاعل اعمال ہے، جمع مکسر غیر عاقل مذکر ہے، اور اس کا فعل حبطت واحد مؤنث ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کو نہ مانا اور ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ اگر جمع مکسر عاقل ہو تو فعل جو ہے وہ مذکر بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی۔ تو اب ہم یہ ذرا تھوڑا سا اور اسپیسیفائی کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی صورتیں ہیں جس میں فعل مذکر بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی۔ تو 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں کہ فعل مذکر بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی۔ پہلی ہے فاعل اگر اسم ظاہر ہو اور عاقل کی جمع مکسر ہو۔ مثال کے طور پر طلب الرجال اور طلبت الرجال، اور اسی طرح فاعل اگر اسم ظاہر ہو اور اسم جمع ہو۔ جمع کا مطلب یہ ہے کہ کلیکٹیو ناؤن جس کو کہتے ہیں، غلب القوم یا غلبت القوم، تو اس میں دونوں میں نا قوم جو ہے وہ چونکہ کلیکٹیو ناؤن ہے اس لیے اس میں مذکر بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ فاعل اسم ظاہر ہو اور مؤنث غیر حقیقی ہو، جیسے طلع الشمس، طلعت الشمس، دونوں طرح سے صحیح ہے۔ اب اگر 2 کام ہوں، ایک سے زیادہ یعنی کہ فعل ہوں، تو پھر اس کے لیے پہلے کام کے لیے صیغہ واحد ہوگا اور دوسرے کام کے لیے فاعل کی مناسبت سے آئے گا، جیسے جلس الرجل واکل، اب جلس الرجلان واکلا، اور جلس الرجال واکلوا۔ اب دیکھیے پہلی مثال میں واحد تھا رجل، تو اس کے ساتھ 2 فعل تھے، ایک جلسہ اور ایک اکلا،
تو جالسا پہلا فعل تھا وہ واحد آیا، اور جو دوسرا فعل تھا وہ بھی چونکہ الرجل واحد تھا تو وہ بھی واحد آیا۔ پھر اگر دوسری مثال میں رجلان تثنیہ تھا اور اس کے ساتھ پہلا فعل جو تھا وہ جالسا آیا اور دوسرا فعل جو تھا وہ تثنیہ میں آیا واکلا، اور اسی طرح الرجال جو تھا وہ جمع کا صیغہ تھا جس کے ساتھ فعل جو ہے وہ پہلا فعل جالسا آیا اور واکلوا دوسرا فعل جو ہے وہ جمع کا صیغہ آیا۔ اب ہم نے یہ تو دیکھا کہ جس اسم سے فعل سرزد ہوتا ہے، یعنی کہ جو فعل کرتا ہے وہ فاعل کہلاتا ہے، لیکن جس اسم پر فعل واقع ہوتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، جنہیں کہ فعل لازم یعنی کہ انٹرانسٹیو وربز کہتے ہیں، مثلاً زید گیا اور حامد آیا۔ کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں متعدی افعال یعنی کہ ٹرانزٹیو وربز کہتے ہیں، مثلاً لڑکے نے پانی پیا اور حامد نے محمود کو مارا۔ جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے عام طور پر فاعل کے بعد آتا ہے۔ یہ میں پہلے آپ کو ڈیٹیل بتا چکی ہوں، دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے یہ بات۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان جملوں کو ترجمہ کچھ ایسے ہوگا: لڑکے نے پانی پیا، شرب الولد الماء، حامد نے محمود کو مارا، ضرب حامد محمودا۔ فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سب میں بار بار میں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو کوئی ابہام نہ رہے اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو فعل لازم جو ہے وہ ایسا فعل ہوتا ہے جسے بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کہ جس فعل میں کام کا اثر خود فاعل پر ہو رہا ہو۔ اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے جسے بات کرنے کے لیے مفعول بھی چاہیے، یعنی کہ جس فعل میں کام کا اثر فاعل کے بجائے کسی دوسرے پر ہو رہا ہو۔ تو اب جیسے ہم یہ کہیں کہ جالسا وہ بیٹھا، یا ضرب اس نے مارا۔ اب یہ چیک کرنے کے لیے کہ فعل لازم ہے یا متعدی، تو ہم اس پہ دیکھیں گے کہ سوال کریں گے کہ کس کو، یعنی کہ وہ جالسا جو ہے اس میں اب یہ سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جالسا جو ہے وہ اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ وہ بیٹھا بس۔ اور جبکہ ہم کہیں کہ اس نے مارا ضربہ، تو اب اس کے سوال ہوگا کہ کس کو مارا، تو اس کا یعنی کہ جواب ہے تو یہ متعدی ہوا۔ فاعل یعنی کہ سبجیکٹ کے بغیر فعل کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی بھی فعل جو ہے وہ فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، جبکہ مفعول کا آنا ہر فعل کے ساتھ لازمی نہیں ہے۔ مفعول کے بغیر معنی دینے والے افعال کو فعل لازم کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ریپیٹ ہو چکی ہیں آپ سے، لیکن بار بار میں اس لیے آپ کو دہرا رہی ہوں تاکہ آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو اب دیکھیں فعل لازم اور فعل متعدی میں فرق کیا ہے، کی خصوصیات کیا ہیں۔ فعل لازم ایسا فعل ہے جو صرف فاعل پر ہی اکتفا کر کے اپنا مفہوم ادا کرتے، مثلاً ذہب خالد، خالد گیا۔ فعل لازم کے ترجمے میں عموماً لفظ نے نہیں آتا، اور فعل لازم میں کسی کام کے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ فعل لازم کا مجہول اکثر نہیں ہوتا۔ مجہول وہ ہوتا ہے جس میں کہ فاعل جو ہے وہ ان نون ہو۔ اب اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ داخلہ وہ داخل ہوا، خارجہ وہ نکلا، جلسہ وہ بیٹھا، ضاحکہ وہ ہنسا۔ اب اس فعل متعدی کی کیا خصوصیات ہیں؟ ایسا فعل جس کے فاعل کے ساتھ مفعول کا استعمال بھی لازم ہو، جیسے کہ ضرب خالد حامدا، خالد نے حامد کو مارا۔ اور فعل متعدی کے ترجمے میں عموماً لفظ نے آتا ہے، اور فعل متعدی میں کسی کام کے کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ فعل متعدی کا مجہول ہوتا ہے، جیسے مارا گیا۔ یہ جب ہم فعل مجہول پڑھیں گے پھر اس وقت آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی، فی الحال آپ اتنا ہی ذہن میں رکھیے۔ اور جیسے اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ قابلہ اس نے قبول کیا، جعل اس نے بنایا، سجدہ اس نے سجدہ کیا، خلق اس نے پیدا کیا۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ فعلیہ میں فاعل اگر ظاہر نہ ہو، اسم ظاہر نہ ہو، تو وہ ضمیر کی صورت میں چھپا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات جملہ فعلیہ میں فاعل کی طرح مفعول بھی ضمیر کی صورت میں آتا ہے۔ مثلاً حامد نے محمود کو مارا کی بجائے ہم کہیں گے کہ اس نے اس کو مارا۔
تو اس جملے میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی ضمیر کی صورت میں آیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، لہذا ضمیر بھی ہم حالت نصب والی ہی استعمال کریں گے، جیسے اس نے مارا، ضربہ، اس نے اس کو مارا، ضربہ، اس نے ان دو مذکر کو مارا، ضربہما، اس نے ان سب مذکر کو مارا، ضربہم، اس نے اس مؤنث کو مارا، ضربہا، اس نے ان دو مؤنث کو مارا، ضربہما، اس نے ان سب مؤنث کو مارا، ضربہن، اور اس نے تم ایک مذکر کو مارا، ضربکا، اس نے تم دو مذکر کو مارا، ضربکما، اس نے تم سب مذکر کو مارا، ضربکم، اس نے تم ایک مؤنث کو مارا، ضربکی، اس نے تم دو مؤنث کو مارا، ضربکما، اس نے تم سب مؤنث کو مارا، ضربکن۔ یا متکلم کے مفعول آنے کی صورت میں یا متکلم کی ماقبل کسرہ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے فعل اور یا متکلم کے درمیان ایک نون لایا جاتا ہے، جسے نون وقایہ کہتے ہیں۔ فعل چونکہ یا متکلم کی زیر والی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا، لہذا اس نون وقایہ کو زیر دے دی جاتی ہے، جیسے اس نے مجھ مذکر یا مؤنث کو مارا، ضربنی، اس میں نی کا نون جو ہے وہ نون وقایہ ہے، پھر اس نے ہم دو یا سب مذکر اور مؤنث کو مارا تو اس کا ہوگا ضربنا۔ اب ہم جملہ فعلیہ میں ضمیر کے بطور مفعول کے قواعد دیکھتے ہیں۔ فعل ماضی کے جمع مذکر غائب کے صیغے کے بعد اگر ضمیر بطور مفعول آئے تو جمع مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں آنے والا الف لکھنے میں نہیں آتا۔ انہوں نے حامد کو مارا، ضربوا حامداً، انہوں نے اس کو مارا، ضربوہ۔ فعل ماضی کے جمع مذکر حاضر کے صیغے کے بعد اگر ضمیر بطور مفعول آئے تو جمع مذکر حاضر کے صیغے کے آخر میں آنے والا تمو میں بدل جائے گا۔ تم سب نے حامد کو مارا، ضربتم حامداً، تو اب اس کا کیا بنے گا؟ تم سب نے اس کو مارا، ضربتموہ۔ جملہ فعلیہ میں فاعل اگر اسم ظاہر ہو تو مفعول اسم ضمیر ہو تو جملہ فعلیہ کے نارمل ترتیب بدل جاتی ہے اور مفعول فاعل سے پہلے فعل ہی کے ساتھ متصل یعنی کہ اٹیچ ہو کر آتا ہے۔ حامد نے اس کو مارا، ضربہ حامدٌ، حامد نے تجھ مذکر کو مارا، ضربک حامدٌ، حامد نے مجھے مارا، ضربنی حامدٌ۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔